محمد وآل محمد. دعائے توسل کی تلاوت کرنا سیرت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك ونبي رحمتك محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام رحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا بلسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء بنت محمد يا قرة عين الرسول سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. يا بلسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله جعفر بن محمد أيها الصادق ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القاسم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن موسى يا رضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله
اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلق سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا سلم علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلق سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن والخلاف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم صل على محمد يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجاء يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله حدیث کے ساتھ تلاوت کرنا سکھاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله أبيابة من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ أنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء وأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب غزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد
محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن لابن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال فاطمة إني أشم لك رائة طيبة كأن رأيت جرخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ووسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتينا نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأمه بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم وحب لمن أحبهم. إنهم مني ولا منهم. فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأجمعهم ورشوت طهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل ملائكته يا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا جمدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا فيما بدأ هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لمن جبرائيل رب من تحت الكساء. وقال عز وجل ما أهل بيت النبوة معدن رسالة فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال يا جبرائيل رب أتأذن لي أن أحفظ الناس ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فأحبط من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. قال لي لا يقربك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا من واحد لا إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني ملك النبي واصطفاني برسالة النجيم وذكر خبرنا هذا بمحفل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت لهم رحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا يوم الله فزنا فهذا شيعتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني ملك النبي واصطفاني برسالة النجيم وذكر خبرنا هذا بمحفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا محبين وفي موم لو فرج الله غمه ولا موم لو كشف الله غمه ولا تعلم حاجة إلا الله قد الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسودنا وكذلك شيعتنا فازوا وسودوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام مؤمنین سے گزارش ہے کہ مطلب سورہ فاتحہ مطلب سورہ اخلاص پڑھ کر حاضرین کے مؤمنین کو شامل کرتے ہیں. سابقہ علیہ وسلم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد.
اور محمد وآل محمد صلوات اللہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. شاعر ابلہ جناب میر تقی میر کی طرح سے چند اشعار پیش کریں. ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جو فاطمہ کی رگے جان علی کا ہے دلبر، حسین و منی کہیں جس کو شافعِ محشر، وہ جس کا کر دیا تاراج کربلا میں گھر، مصیبتوں کی حدیں ختم ہو گئیں جس پر، گروہ چار غریباں سلام کرتا ہے، خیام شہ کا نگہباں حسین کا بھائی، وہ جس نے کی تھی سکینہ کی رن میں سکائی، لبے فرات کٹے ہاتھ جس کو موت آئی، وفا نے جس جہاں میں حیات نو پائی، گروہ چاک غریباں سلام کرتا ہے، جو قوت دل لیلا تھا خوبرو وہ جوان، وہ جس کو دیکھ کے ہوتا تھا مصطفیٰ کا گمان، وہ جس نے جوانی میں کھائی دل پسنا، وہ جس کے بیاہ کا مادر کو رہ گیا ارمان، گروہ چار غریباں سلام کرتا ہے، جو ایک رات کا بیاہ تھا قاسم زیجا، وہ جس کی مہندی بھی چھٹنے نہ پائی، وہ نوشاد ہوئی ہو لاش بھی پامال، جس کی دشت میں لگا ہو، جس کو گہن کربلا کے بن میں وہ ماں، گروہ چار غریباں سلام کرتا ہے،
سے وہ صغیر، وہ جس کو دیکھ کے ٹکڑے جگر ہو وہ بیشی، وہ جس کو لے گئے میدان میں حضرت شبیر، وہ جس کا ننھا گلا اور حرملاکاتی، گروہ چار غریباں سلام کرتا ہے، وہ جس کو سینے پہ اپنے سلاتے تھے سرور، وہ جس کے کانوں سے ٹپکا لہو چھنے گوہر، یتیم جان کہ توڑی مصیبتیں جس پر رہی اسیروں کی جو شام تک شریک سفر، گروہ چار غریباں سلام کرتا ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد والے۔ محمد وآل محمد صلوات بار دیگر بلندتر صلوات برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حق نے نبی کو خلق کا عنوان بنا دیا، حق نے نبی کو خلق کا عنوان بنا دیا، ایک لفظ کن سے عالم امکان بنا دیا، ہے
حق نے مرکز ایمان بنا دیا حق نے نبی کو نعرہ صلوات بارے دیگر بلندتر صلوات محمد وآل محمد. عارف امام کا لکھا ہوا کلام ہے کیونکہ امام رضا کی شہادت کی مناسبت ان کی بارے دیگر بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. چشم کرم امام رضا میں فقیر ہوں چشم کرم امام رضا میں فقیر ہوں رزق کے سخن ہو مجھ کو عطا میں فقیر ہوں ان کی گلی میں نام جو پوچھا گیا میرا کی گلی میں نام جو پوچھا گیا میرا کاسا بجا کے میں نے کہا میں فقیر ہوں قسمت خود اپنی لکھنے کا موقع ملا مجھے قسمت خود اپنی لکھنے کا موقع ملا مجھے میں نے قلم اٹھا کے لکھا میں فقیر ہوں اور باغ جنا میں آپ نے جاگیر بخش دی باغ جنا میں آپ نے جاگیر بخش دی بھائی حالانکہ میں تو کہتا رہا میں فقیر ہوں پڑھنے دے زائرین کے قدموں کی مجھے پہ دھوپ پڑھنے دے زائرین کے قدموں کی مجھے پہ دھوپ اس راہ سے نہ مجھے کو اٹھا میں فقیر ہوں یہ شاہ
ادا کی ہے یہ شاعری تو بھیک در سیدہ کی ہے میرے شکوہ پر پنا جا میں فقیر ہوں چشم کرم امام رضا میں فقیر ہوں فاتحہ چھوٹی سی لاش بیچ میں اطراف بیاں سر پر ہے خاک دل میں کلک ہو پر ارے چلا کے سارے روتے ہیں کر کر کے یہ بیان ارے عباس پانی لائے ہیں اٹھو سکینہ جا کیا ہو گیا کہ آنکھوں کو تم کھولتی نہیں پانی بھی مانگتی نہیں کچھ بولتی نہیں پانی بھی مانگتی نہیں کچھ بولتی نہیں میت کے پاس بیٹھی ہے مادر دیوانوں کا ستور ہے دل کو ہے اضطراب کہتی ہے کچھ نکلتا ہے کچھ منہ سے بار ارے گر کر زمین پہ لوٹتی ہے ہو کے بے قرار گر کر زمین پہ لوٹتی ہے ہو کے بے قرار تیور بدلتے جاتے ہیں اور غش وہ ہوتی ہے ارے غش سے جو چوک پڑتی ہے چلا کے روتی ہے غش سے جو چوک پڑتی ہے چلا کے روتی ہے کہتی ہے بے خودی میں یہ فضا سے جلد جا بی بی کے بابا جان کہاں ہے بلا کے لا کہہ دے حسین سے کہ سکینہ نے کی قضا ارے میت اٹھانے آؤ شہنشاہ کربلا میت اٹھانے آؤ شہنشاہ کربلا پانی
نہیں وہ تشنا دہن مانگتی ہے بیٹے تمہاری گورو کفن مانگتی ہے بیٹی کا اب جنازہ اٹھانے کو جلد صدقے تمہارے چھوٹا سا تابوت ایک منگا سینے پہ سونے والی کو تابوت میں سولا ارے میت کے ساتھ چلنے کو عباس کو بلا میت کے ساتھ چلنے کو عباس کو بلا قاسم کو جائے قبر کی بھیجو تلاش کو اکبر سے کہہ دو آ کے وہ لے جائے لاش کو اکبر سے کہہ دو آ کے وہ لے جائے لاش کو میت کے گرد حشر تھے بسمل تھے نو لایا تھا وہ جو لے گیا پچھلے کو شہر کا آگاہ آسماں پہ حویدا ہوئے ارے حاکم کو جا کے دیے خبردار نے خبر بیوارثوں پہ اور مصیبت گزر گئی لڑکی جو روز روتی تھی وہ آج مر گئی لڑکی جو روز روتی تھی وہ آج مر گئی بولا یزید کون سی لڑکی تھی دو بتا دربار میں وہ آئی تھی میرے حضور کیا اور کیسی اس کی وضع تھی کیا اس کا نام تھا سب نے کہا کہ سب میں یہ چھوٹی تھی میں لینے کو سر حسین کا جو بڑھ کے آئی تھی سمرے لائی کو دیکھ کے جو کانپ جاتی تھی سمرے لائی کو دیکھ کے جو کانپ جاتی تھی چھوٹی سی لاش بیچ میں جزاک اللہ جزاک اللہ کلمہ صلی علی محمد و آل محمد دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد پیاسوں کے تذکرے کی
روانی تو دیکھیے، پیاسوں کے تذکرے کی روانی تو دیکھیے، اس چشمہ حیات کا پانی تو دیکھیے، اس چشمہ حیات کا پانی تو دیکھیے، آنکھوں میں ہے فرات سبیلیں لیے ہوئے، اہل عزا کی اشک فشانی تو دیکھیے، آنکھوں میں ہے فرات سبیلیں لیے ہوئے، اہل عزا کی اشک فشانی تو دیکھیے، مجلس بپا ہے اس میں شہ مشرقین کی، ہوتے ہوئے یہ شام سہانی تو دیکھیے، اکبر سے بڑھ کے کیا کوئی رجعت کی ہو دلیل، اکبر سے بڑھ کے کیا کوئی رجعت کی ہو دلیل، لوٹی ہوئی نبی کی جوانی لوٹی ہوئی نبی کی جوانی تو دیکھیے، جھولے سے آ رہا ہے جو میدان کی طرف، جھولے سے آ رہا ہے جو میدان کی طرف، کرب و بلا کا محسن ثانی تو دیکھیے، کرب و بلا کا محسن ثانی تو دیکھیے، مسکان رقم ہے باب ستم عرش صبر پر، مسکان رقم ہے باب ستم عرش صبر پر، بے شیر کی یہ شیریں بیانی تو دیکھیے، آ کر ذرا منا سے سوئے کربلا خلیل، آ کر ذرا منا سے سوئے کربلا خلیل، خنجر تلے رسول کا جانی تو دیکھیے، سقائی کر رہی ہے فرات علم کلیم، سقائی کر رہی ہے فرات علم کلیم، دریا دلوں کی تشنا دہانی تو دیکھیے، پیاسوں کے تذکرے کی روانی تو دیکھیے، اس چشمہ حیات کا پانی تو دیکھیے، درود پر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہمارے دیگر بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ برا خوشنودی مولانا تقیان بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ برا خوشنودی امام زمان بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغین، المتحاضر لكبريائه عطاة المتمردين، المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا
ومولانا ابی القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین صلوات. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتاب المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان محترم سامعین گراں قدر، پروردگار عالم قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر پیدا کیا تو صرف اپنی عبادت کے لیے. غور طلب امر یہ ہے، قابل توجہ بات یہ ہے، اسلوب یہ ہے، کسی پیغام کی اہمیت کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میسج کو سمجھنے سے پہلے، پیغام کو سمجھنے سے پہلے اس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کون ہے جو پیغام بھجوا رہا ہے. کلام کو سمجھنے سے پہلے صاحب کلام کو جاننا ضروری ہے تاکہ کلام کی اہمیت کا اندازہ ہو. دیکھیں، یہ کلام اس رب کریم کا ہے، اس عظیم پروردگار عالم کا ہے کہ جو خود تو کوئی محتاجی نہیں رکھتا مگر آپ کی ہر احتیاج کا احساس ہے. اسے خود کوئی محتاجی نہیں ہے مگر اس کے باوجود آپ کی ہر محتاجی کو جانتا ہے اور آپ کی ہر احتیاج کا احساس ہے. اور اس انداز میں احساس اس پروردگار عالم کو کہ احتیاج سے پہلے نعمت خلق کرتا ہے، احتیاج کے ساتھ ساتھ نعمت باقی رہتی ہے، احتیاج ختم ہو جاتی ہے، نعمت باقی رہتی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ فلسفہ احتیاج و بے نیازی دیکھیں پروردگار عالم کا. یعنی محتاجی سے پہلے نعمت خلق کرتا ہے، محتاجی کے ساتھ ساتھ نعمت باقی رہتی ہے، محتاجی ختم ہو جاتی ہے، نعمت قائم رہتی ہے. مثال بہت محسوس تھی. ہم نہیں تھے، یا یوں کہیے کہ ہمیں پیاس کی ضرورت نہیں تھی، پیاس کی احتیاج نہیں تھی، پانی تھا. جب تک ضرورت ہے، پیاس رہے گی، احتیاج رہے گی، پانی ساتھ ساتھ رہے گا. پیاس ختم ہو جائے گی، پانی باقی رہے گا. نظام تنفس، ضرورت ہوا نہیں تھی، ہوا تھی. جب تک ضرورت رہے گی، ہوا ساتھ ساتھ رہے گی. یہ ضرورت ختم ہو جائے گی، ہوا باقی رہے گی. تو آپ نے اسلوب دیکھا پروردگار عالم کا. محتاجی سے پہلے نعمت، محتاجی کے ساتھ نعمت، محتاجی کے بعد نعمت. اگر یہ کلیہ طے ہو گیا حضور تو مجھے اتنا بتائیے، یہ جہل ہماری احتیاج نہیں ہے؟ کیا یہ جہل ہماری احتیاج نہیں ہے؟ اگر یہ جہل ہماری احتیاج ہے تو اسے مٹانے کے لیے جس نعمت کی ضرورت ہے اسے ہدایت کہتے ہیں. ہم نہیں تھے، ہادی تھا. ہم رہیں گے، ہادی ساتھ ساتھ رہے گا. ہم دنیا سے چلے جائیں گے، وجود ہادی باقی. درود پڑھیے گا پر محمد کتنا کریم پروردگار، کس شان سے عطا کرتا ہے، کاش ہم غور کر سکیں. اور دیکھیں، میں یہاں پہ ایک سیکریٹ آف ٹریڈ بھی بیان کرتا ہوا جاؤں. وہ پروردگار چاہتا ہے کہ اس سے جب مانگے تو رب کہہ کے مانگے. ذرا پیغام پہنچانے والے کی اہمیت کو دیکھ لیں، ذرا پیغام بھیجنے والے کی اہمیت کو دیکھ لیں، اس کے بعد میں پیغام بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. وہ کہتا ہے کہ رب کہہ کے مخاطب کرے. اتنے نام اس پروردگار عالم کے، مگر خواہش کیا ہے کہ رب کہہ کے مخاطب کرے جب اس سے دعا مانگے. میں روایت پیش کرتا ہوں سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بندہ فرش پہ کہتا ہے یا رب، کاش اب میرے ساتھ ہو سکے، جب بندہ فرش پہ کہتا ہے یا رب، پروردگار عرش پہ کہتا ہے لبیک. دیکھیے، پروردگار کی قدر و منزلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہاں لبیک کا ترجمہ نہیں کروں گا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. غور کیجئے، یہ رسول کریم کا قول ہے. جب بندہ فرش پہ کہتا ہے یا رب،
پروردگار عرش پہ کہتا ہے لبیک. سرکار کہتے ہیں بندہ دوسری مرتبہ فرش پہ کہتا ہے یا رب. پروردگار دوسری مرتبہ عرش پہ کہتا ہے لبیک. سرکار کہتے ہیں بندہ تیسری مرتبہ فرش پہ کہتا ہے یا ربی اے میرے رب. پروردگار تیسری مرتبہ عرش پہ کہتا ہے لبیک یا عبدی لبیک اے میرے بندے لبیک. یہ تاثیر ہے رب کہہ کے مخاطب کریں. اور قرآن شاہد ہے کہ جب کبھی جس کسی نے رب کہہ کے مانگا ہے عطا ہوا ہے. کاش آپ میرے ساتھ ہو سکے. جب کبھی جس کسی نے رب کہہ کے مانگا عطا ہوا. حضرت آدم نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا, رب کہہ کے مانگا توبہ قبول ہو گئی. حضرت نوح نے دعا مانگی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, رب کہہ کے مانگا کہ پروردگار اس کافروں کے نام و نشان کو دنیا سے مٹا دے. رب کہہ کے مانگا تھا تنور سے اتنا پانی نکلا ہے کہ سورج کی شعاعیں اس کی تہ تک نہ پہنچ پاتی تھی. رب کہہ کے مانگا. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, رب کہہ کے مانگا. باپ بھی مسلمان قرار دیا گیا, بیٹا بھی مسلمان قرار دیا گیا. حضرت موسیٰ نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری, رب کہہ کے مانگا. شرح صدر بھی ہوا, زبان کی گرائیں بھی کھلی. خود ہمارے سرکار نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کی سرداری بھی ملی ہے, آخرت کی سرداری بھی ملی ہے. بھئی یہ تو پھر انبیاء ہیں, یہ پھر انبیاء ہے. ابلیس نے کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون, پروردگار قیامت تک کی مہلت دے دے. رب کہہ کے مانگا تھا, رب کہہ کے مانگا, مہلت عطا ہو گئی. تو کلیہ کہتا ہوا رب کہہ کے مانگو, رب کہہ کے مانگو. اگر میرے ساتھ تو میں سرکار کی ایک اور دعا بیان کروں گا. رب کہہ کے مانگو, دعا رد نہیں ہوتی ہے. میرے ساتھ رب کسے کہتے ہیں حضور؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو. اب سرکار کی ایک اور دعا رب کہہ کے مانگو رد نہیں ہوتی, رب کہتے ہیں پالنے والے کو. سرکار کی ایک اور دعا رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ. ترجمہ میرے ساتھ کیجئے گا, اے میرے پالنے والے, میرے پالنے والے پر رحم فرما جیسے بچپنے میں اس نے مجھ پر رحم کیا تھا. اب میں پورے عالم اسلام سے ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کرتا ہوں, ذرا بتاؤ کون ہے محمد کا پالنے والا؟ محمد والے محمد بلند الصلوات. سوائے ابو طالب کوئی دوسرا نام سامنے نہیں آ سکتا. میں پورے عالم اسلام کو چیلنج کر رہا ہوں, سوائے ابو طالب کوئی دوسرا نام سامنے نہیں آ سکتا. آپ لگاتے رہیں کفر کے فتوے, یہ اختیار آپ کے پاس ہے. آپ لگاتے رہیں کفر کے فتوے. ان پہ نزول رحمت کی دعا وہ کر رہے ہیں جو خود رحمت للعالمین. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. توجہ دینے مطلب اس پروردگار عالم کی قدر و منزلت کچھ ذہن میں درک ہوئی, اگرچہ ذہن احاطہ کر نہیں سکتا, مگر پھر بھی صرف میں نے کہا کہ میسج سمجھنے سے پہلے, کلام سمجھنے سے پہلے, کلام تک جانے سے پہلے صاحب کلام کو سمجھنا ضروری ہے. کون میسج بھیج رہا ہے اس کو جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا قدر و منزلت ہے, کیا عظمت ہے پروردگار عالم کی. اب وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بہت توجہ, ایک ایک جملے پہ توجہ حضور. کیا ترجمہ ہے؟ میں نے وما خلقت واحد متکلم کا صیغہ ہے. میں رکوں گا اس منزل پہ, تھوڑا سا دقت دوں گا آپ کو, سمجھوں گا. میں نے خلق نہیں کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. ترجمہ یہی حضور. عجب کمال کی بات ہے کہ پروردگار عالم کہیں پر قرآن میں واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرتا ہے, کہیں جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. بات مشکل ہو گئی حضور, آسان کر کے میں مثال کے ذریعے بات کو واضح کروں گا. یہ ہے واحد متکلم کا صیغہ. وما خلقت تو میں نے, لقد خلقنا ہم نے. نہیں بات پہنچی. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا, ہم نے خلق کیا. یہ ہے جمع کا صیغہ. سورہ مومنون میں جو کریشن آف مینکائنڈ کے حوالے سے جتنی آیتیں ہیں وہاں پر کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو خلق کیا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو خلق کیا. یہ جتنے صیغے ہیں یہ جمع کے صیغے ہیں. یہاں پر ہے ہم نے خلق کیا. کاش آپ غور کر سکیں, یہاں پہ ہم نے خلق کیا. اور یہ سورہ زاریات کیا ہے جو سرنامہ کلام میں ہے, وہاں پروردگار کہہ رہا ہے میں نے خلق کیا. وما خلق تو میں نے خلق کیا. پروردگار اتنے مقامات پہ جمع کا صیغہ وہی خلق کے باب میں, اور سورہ زاریات میں بالخصوص
واحد متکلم کا سیگا کہ میں نے خلق کیا، یہ حکمت کیا ہے؟ جواب قدرت آئے گا تم نے غور نہیں کیا۔ سورہ زاریات کی اس آیت میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں خلق کے فوراً بعد عبادت کا تقاضا ہے۔ اگر جمع کا صیغہ آ جاتا شرک کا شائبہ ہوتا، لہذا شرک سے محفوظ کرنے کے لیے کہا میں نے خلق کیا۔ واحد متکلم کا صیغہ میں نے خلق کیا۔ چلیے جو قرآن فہمی کا شوق رکھتے ہیں ان کو ایک جملہ اور عطیہ کرتا ہوا چلا جاؤ۔ یہ ایک بحث ہے اپنے آپ میں حضور، بڑی جامع بحث ہے کہ پروردگار کہاں واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرتا ہے، کہاں جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ یہ بات مشکل تو نہیں ہو رہی نا؟ میں نے اور ہم نے، یہ بات مشکل تو نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں، علماء تفسیر نے اس حوالے سے کئی عوامل پیش کیے ہیں کہ کہاں کہاں اور کیوں پروردگار عالم جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اور پروردگار عالم اگر جمع کا صیغہ استعمال کرے تو اس کے پیچھے مقاصد کیا ہوتے ہیں یا اسباب کیا ہوتے ہیں۔ میں ایک سبب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، توجہات کا طالب۔ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم، صاحبان تفسیر کہتے ہیں اور ایک گروہ کہتا ہے، کہتے ہیں، اور ایک اس کا جو نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اس لیے پروردگار جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے کہ جہاں پروردگار کو ناز کرنا ہو، جہاں پروردگار عالم کو چیلنج دینا ہو، جہاں پروردگار عالم کو اپنی اتھارٹی قائم کرنی ہو، ہے نا، وہاں پروردگار عالم جہاں فخر کرنا ہو وہاں جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ میں مثالیں پیش کروں گا، بہت اطمینان سے سنیے گا۔ جہاں چیلنج کرنا ہو، جہاں فخر کرنا ہو، جہاں اپنی شان بیان کرنی ہو، جہاں نازا ہونا ہو، وہاں جمع کا صیغہ ہے نا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے خلق کیا ہے، کوئی اور ہے جو خلق کر کے دکھائے؟ ذرا ناز دیکھیں پروردگار عالم کا، ہم نے خلق کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرتے ہیں۔ ناز ہے پروردگار کا، چیلنج ہے پروردگار کا، ہم نے نازل کیا ہے، ہم حفاظت کریں گے۔ اگر تمہارے بس میں ہے تو اس کے مثل میں ایک آیت بنا کے لے آؤ۔ چیلنج دیکھ رہے پروردگار کا، ناز دیکھ رہے پروردگار کا، فخر دیکھ رہے پروردگار کا، جمع کا صیغہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلندی عطا کی۔ اب کل عرب اور عجم مل کے بھی چاہیں ان کے ذکر کو گھٹا نہیں سکتے، جمع کا صیغہ۔ تو حضور اتنا ذہن میں رکھے، ایک عوامل میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جہاں پروردگار کو نازا ہونا ہو، جہاں پروردگار کو فخر کرنا ہو، وہاں جمع کا صیغہ آتا ہے۔ اگر یہاں تک بات پہنچ گئی تو ایک جمع کا صیغہ آپ اور جانتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر عطا کیا۔ تو جس عطا پہ خدا نازا ہو اسے کوثر کہتے ہیں۔ تھوڑا آگے تشریف میں آئیں۔ حضور بات مشکل تو نہیں ہو گئی؟ صبح اس پہر میں نے اتنی مشکل بحثوں میں آپ کو الجھا دیا، جمع متکلم۔ ہاں چلیے، اگر آماد کی حضور تو بس بات یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کس لیے خلق کیا ہے؟ عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو کچھ اور نہیں کرتے بھائی، صرف عبادت کرتے ہیں۔ بارے کچھ اور نہ کریں، نہ کسب معاش کریں، نہ کھائے پیئیں، نہ گھروں کی تعمیر کریں، نہ حلال لذتوں کو حاصل کریں، بس صرف عبادت کریں۔ جواب قدرت آئے گا ہم نے روکا کب ہے؟ قرآن میں ایک لفظ ہے لکم، لکم کے معنی تمہارے لیے، جا کے دیکھیے کیا کچھ آپ کے لیے ہے۔ یہ کائنات آپ کے لیے، زمین کی گہرائیوں میں موجود خزانے آپ کے لیے، آسمان کی وسعتوں میں موجود نعمت آپ کے لیے مسخر کریں۔ ہاں سب کچھ کریں، کسب معاش بھی کریں، حلال لذتیں بھی حاصل کریں، کھائیں پیئیں بھی، گھر بھی تعمیر کریں، مگر بس اتنا یاد رکھیں یہ غرض خلقت نہیں ہے۔ کاش بات پہنچ سکے، یہ غرض خلقت نہیں ہے۔ میں دلیل کام کروں گا، دیکھیے میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں، اور اس لیے یہ غرض خلقت نہیں ہے کیونکہ یہ سارے کام جانور بھی کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں۔ جانور بھی کھاتا پیتا، آپ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ جانور بھی گھر بناتا ہے، آپ بھی گھر بناتے ہیں۔ جانور بھی لذت حاصل کرتا ہے، آپ بھی لذت حاصل کرتے ہیں، ہے نا۔ اور ایک جملہ کہہ دوں کاش آپ درک کر سکے، ان تمام امور میں انسان جانوروں سے زیادہ محتاج ہے۔ نہیں بات پہنچی؟ ان تمام امور میں انسان جانوروں سے زیادہ محتاج ہے۔ دلیل سن لیجئے گا، آپ کھانے کے لیے پکانے کے محتاج ہیں، جانور نہیں ہیں۔ آپ لذت حاصل کرنے کے لیے رشتوں میں بننے کے محتاج ہیں، جانور نہیں ہے۔ آپ گھر بنانے کے لیے سیمنٹ، گارے اور کنسٹرکشن کے محتاج ہیں، انجینئر کے محتاج ہیں، جانور نہیں ہے۔ تو یہ سارے کام تو جانور بھی کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں۔ تو امتیاز کیا ہے؟ فقط ایک چیز ہے جو انسان کو جانور سے ممتاز کر رہی ہے، اسے عبادت کہتے ہیں۔
اسے عبدیت کہتے ہیں، اسے عبادت کہتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ عبادت کی منزل کچھ واضح ہو رہی ہے. اچھا بھائی نہیں رکے، ذرا بات کو میں مختلف انداز سے پیش کرتا ہوں. یہ جو گاڈ لیس طبقہ ہے، ایتھیسٹ طبقہ، اس نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہے نا، یہ دراصل معاذ اللہ جو ان کا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ کہا صاحب یہ عبادت وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہ انسان کی حس شوق اور حس خوف کو تقویت پہنچانے کا نام ہے. کاش آپ دقت فرمائیں، میں وضاحت کروں اپنی ایک جملے کی. انسان کے حس شوق اور اس سے خوف کو تقویت پہنچانے کا نام. یہ شوق اور خوف تو مشکل نہیں ہے نا، یہ تو آسان لفظ ہے. یہ حصے آگے لگ گیا تو بات مشکل ہو گئی. میں اس کو بھی آسان کر دیتا ہوں. انہوں نے کیا کہا گاڈ لیس طبقے نے؟ میں کہا صاحب بات یہ ہے کہ جس کو جس چیز کا شوق تھا یا جس چیز سے خوف تھا اس کی عبادت شروع کر دی. کل میں تاریخ انسانیت کو دیکھیں، جن علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے تھے لوگوں نے زمین کی پرستش شروع کر دی. جہاں آندھیاں زیادہ چلتی تھی اور نقصان پہنچتا تھا، اس کا خوف تھا، لوگوں نے ہواؤں کی پرستش شروع کر دی. جہاں بادل زیادہ برستا تھا، انہوں نے بادلوں کی پرستش شروع کر دی. ٹھیک ہے. اور چونکہ انسان کی جبلت میں ہے کہ کسی کے آگے سر جھکائے، کسی کی عبادت کرے، تو جسے کچھ نہ ملا نا، کوئی ریزن سمجھ میں نہ آیا کہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا ہے، اس نے اپنے گزرے ہوئے اجداد کی یعنی آبا پرستی شروع کر دی. یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے آبا پرستی کا. ہمارے گزرے ہوئے اجداد نے کام کیا تھا. بات پہنچ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. جس چیز کا خوف ہو اس چیز کی عبادت. دوسرا نظریہ کیا ہے؟ نہیں، حصے شوق کو تقویت پہنچانا. جس چیز کا شوق ہو اس چیز کے حصول کے لیے عبادت. ٹھیک ہے. جن کے تجارتی بیڑے چلتے تھے زمین میں، پانی میں، ٹھیک ہے، چونکہ ان کو فائدہ حاصل ہوتا تھا پانی سے، انہوں نے سمندروں کی پرستش شروع کر دی. جن کا فائدہ زمین سے تھا یعنی کسان تھے، کاشتکار تھے، سورج بڑا منافع بخش تھا ان کے لیے، جب تک نہ چمکے فصلیں منافع نہ دیں، انہوں نے سورج کی پرستش شروع کر دی. تو جس کو جہاں جس چیز سے منافع نظر آیا اس نے اس کی پرستش شروع کر دی. میں بس بات کو سمجھ رہا ہوں. اعتراض سمجھ میں آ کے گاڈ لیس طبقے کا کہا کہ یا تو خوف کی وجہ سے انسان عبادت کرتا ہے یا شوق کی وجہ سے انسان عبادت کرتا ہے، اور کوئی مصرف نہیں ہے عبادت پہ. کتنی بڑی تہمت ہے عبادت پہ. یا تو خوف کی وجہ سے عبادت ہے یا شوق کی وجہ سے عبادت ہے. تو اب کوئی ایسا چاہیے جو عبادت پہ لگے، اس الزام کو دھو دے، عبادت کی روح کو بحال کرے، عبادت کی مانیت کو بحال کرے. تو ایک ایسا نظر آیا جس نے کہا پروردگار اگر تیری جنت کے لالچ میں سجدہ کیا ہو تو پلٹا دینا، اگر جہنم کے خوف سے سجدہ. پہچانے ذات علی ابن ابی طالب کو. میں رک کے بس جملہ کہوں گا اور واپس اپنے موضوع سے مربوط ہو جاؤں گا. دیکھیے دنیا میں جو بڑا کمال والا آیا ہے نا، جس کے پاس جو کمال ہے، مشاہدے کی بات ہے، جس کے پاس جو کمال ہے وہ چاہتا ہے وہ اپنے کمال کی وجہ سے پہچانا جائے. کوئی اچھا شاعر ہے، وہ چاہتا ہے صاحب میری شاعری کی وجہ سے میں پہچانا جاؤں، میرا نام ہو جائے. ہاں، کوئی اچھا خوش کلام ہے، خوش لہن ہے، اچھا پڑھتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ صاحب یہ اچھا گاتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے صاحب میری آواز کی وجہ سے میں پہچانا جاؤں، میری تعریف ہو جائے. کوئی اچھا ادیب ہے، وہ کیا چاہتا ہے میری تحریروں کی وجہ سے میں پہچانا جاؤں، میری تعریف ہو جائے. کوئی بڑا بہادر ہے، سرما ہے، وہ کیا چاہتا ہے میرے فن حرف کی وجہ سے میں پہچانا جاؤں، میری تعریف ہو جائے. تو پوری انسانیت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے کمال کی وجہ سے وہ پہچانا جائے. علی ایسا واحد ہے جو مظہر و عجائب ہونے کے باوجود چاہتا یہ ہے کہ وہ نہیں اس کا رب پہچانا. میرا مولا یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب پہچانا جائے. بس کہاں ملے گا ایسا مولا؟ کہاں ملے گا ایسا مولا؟ ٹھیک ہے نا بھائی. واپس چلیے عبادت کی منزل پہ. وما خلقت الجن والانس الا یعبدون. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے حضور، یہ ساری عبادتیں کس لیے؟ توجہ ہے، یہ ساری عبادتیں کس لیے؟ قربتاً الی اللہ. اچھا حضور، قربت اللہ کا کیا ترجمہ کروں؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے. ساری عبادتیں ہیں اللہ سے، بہت توجہ رکھیے گا، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا حضور، مسئلہ یہ ہے کہ قربت یا تو زمانی ہوتی ہے یا مکانی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ میں جس مقام سے آیا ہوں وہ مقام اس گھر سے قریب ہے، گھر سے قریب آ گیا، یہ کون سی قربت ہے؟ یہ ہے مکانی قربت. ٹھیک ہے. اور اگر میں کہوں کہ میں ان قریب
یہاں جو چیلوں کا جلوس نکلنے والا ہے اس کی مرکزی مجلس سے خطاب کروں گا. تو یہ کیا ہے؟ زمانی قربت ہے. لفظ قریب یہاں بھی آیا. تو قربت یا مکانی ہوگی یا زمانی ہوگی. بہت توجہ. ہم جو کچھ کر رہے ہیں قربت اللہ. اگر نماز قربت اللہ ہے تو نماز ہے ورنہ اٹھک بیٹھک. اگر روزہ قربت اللہ ہے تو روزہ ہے ورنہ فاقہ. اگر حج قربت اللہ ہے تو حج ہے ورنہ ایسے ہی دوڑ. جو کچھ ہے قربت اللہ. اور میں نے کہا قربت دو طرح کی ہے, یا تو زمانی قربت ہے یا مکانی قربت ہے. اور جب کمال کی بات یہ ہے کہ خدا پہ نہ زمان کی قید لگتی ہے نہ مکان کی قید لگتی ہے, تو وہ کون سی قربت ہے جو حاصل کرنی ہے؟ کاش آپ ان منزلوں پہ میرا ساتھ دے سکے. بھائی خدا پہ تو نہ زمان کی قید ہے, خدا پہ نہ مکان کی قید ہے, پھر یہ کون سی قربت ہے حضور جو حاصل کرنی ہے؟ اس قربت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. علماء کرام نے کیا بیان کیا؟ یہ ساری عبادتیں ہیں قربت اللہ, نہ زمان کی قید نہ مکان کی قید. تو اب یہ قربت اللہ سمجھے کیسے؟ اللہ سے قربت اختیار ہو کیسے؟ تو بھائی جملہ سن لیجئے. خدا ہے سرچشمہ کمال. اللہ کہتی اسے جب کمال ہی کمال ہو. خدا ہے سرچشمہ کمال. کمال یعنی جہاں کوئی عیب نہ ہو. کمال یعنی جہاں کوئی عیب نہ ہو. تو اب خدا سے قربت کا طریقہ سمجھ میں آیا. اپنی ذات سے عیب دور کرتے چلے جائیے, کمال کے قریب ہوتے چلے جائے. اپنی ذات سے عیب دور کرتے چلے جائیں, خدا کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اور جب کمال کی بات ہے, جتنی عبادتیں ہیں حضور, اگر آپ غور کریں یہ کوئی نہ کوئی عیب دور کر رہی ہیں آپ کی ذات سے. یہ ساری عبادتیں آپ کی ذات سے کوئی نہ کوئی عیب دور کر رہی ہیں. نماز پڑھو باطنی برائی دور ہوگی, روزہ رکھو بے راہ روی دور ہوگی, تلاوت کرو گمراہی دور ہوگی, خمس و زکات دو بخل دور ہوگا, جہاد کرو بزدلی دور ہوگی. ہر عبادت آپ کی ذات سے کوئی نہ کوئی برائی دور کرتی ہے. اگر مان لیا تو میرے نبی نے کہا تھا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. علی کا ذکر کرو دل سے نفاق دور. محمد بلند الصلوات. علی کا ذکر کریں دل سے نفاق نہیں. نہیں, بات کچھ واضح نہیں ہوئی. میں ذرا سے چاہ رہا ہوں بات کو اور واضح کروں, مگر میرا ایک طریقہ ہے استدلال قائم کرنے کا. حضور دیکھیں, وجود منطق میں, فلسفے میں وجود کی 4 قسمیں ہیں. بہت محتاط ہو کے سنیے گا, بہت اطمینان سے سنیے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں حضور؟ وجود کی 4 قسمیں ہیں فلسفے میں, منطق میں. کسی بھی وجود کی ایک ہوتی ہے لفظی وجود, ذہنی وجود. ایک ہوتا ہے لفظی وجود, تیسرا ہوتا ہے کتابی وجود, چوتھا ہوتا ہے حقیقی وجود. ٹھیک ہے, میں مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں. چونکہ فلسفے میں ہمارے یہاں زید کی مثال لی جاتی ہے, یعنی کسی بھی انسان کی مثال زید کے نام سے لی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے زید, اور آپ نے اس کے بارے میں سوچا. بس زید کے بارے میں کوئی سوچ آئی ہوگی نا ذہن میں. فلسفہ کہتا ہے وہ سوچ ہے ذہنی وجود. اس شخص زید کا جو سوچ آ رہی ہے دماغ میں, یہ کیا ہے؟ ذہنی وجود. اچھا, بس زید کا کوئی نام ہے, خود زید. جب وہ نام آپ کے ذہن میں آیا, یہ ہے لفظی وجود. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے زید نام لکھا پرچے کے اوپر یا کہیں پہ, یہ ہے کتابی وجود. اور خود جو مشخص زید ہے, جو مجسم زید ہے, وہ ہے حقیقی وجود. بات پہنچ گئی؟ وجود کی 4 قسمیں: ذہنی وجود, لفظی وجود, کتابی وجود, حقیقی وجود. ٹھیک ہے نا. اب یہاں تک اگر میرے ساتھ آگے تو آپ استدلال سنیے گا. دیکھیں, آپ نے حج کرنے جانا ہے کعبے کا حج کرنا ہے. اب ایک کام کریں, ذہن میں کعبہ سوچتے رہیں, حج ہو جائے گا؟ بھائی یہ ہے ذہنی وجود نا. آپ ذہن میں کعبہ سوچیں, حج ہو جائے گا؟ نہیں صاحب, حج تو نہیں ہوگا. تو ذہنی وجود کافی نہیں ہے. اچھا, اب آپ ایک کام کریں کہ کعبے کا نام لینا شروع کر دیں, لفظی وجود. حج ہو جائے گا؟ نہیں, حج تو نہیں ہوگا. اچھا, ایک کام کریں, بڑے خطی کے ساتھ, خوش نویسی کے ساتھ آپ لکھیں کعبہ, بہت بولڈ لیٹرز میں. ہاں, اسے دیکھتے رہیں, حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. یعنی کتابی وجود بھی کافی نہیں ہے, حقیقی وجود چاہیے. مجسم کعبہ ہو اور اس کے گرد طواف کرے, تب حج ہوگا, تب عبادت ہوگی. مگر علی وہ ہے
کاش بات پہنچے. علی وہ ہے کہ جس کا ذہنی وجود, جس کا لفظی وجود, جس کا کتابی وجود, جس کا حقیقی وجود, ذہن میں علی سوچو عبادت, علی کا نام لو عبادت, اس میں علی لکھو عبادت, علی کے چہرے کو دیکھو. محمد والے محمد بلند تر صلوات. بات واضح ہو رہی ہے حضور کو سب تک. جوہر انسانیت یہ ہے, زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ابدیت کی سند مل جائے. لیکن میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا ہوں, سنام کلام کی جو آیت ہے اسی کا پھیلاؤ ہے ہر طرف. جوہر نفس یہ ہے کہ کسی طرح ابدیت کی سند مل جائے. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہی اور یہ اتنا اہم منصب ہے, کاش آپ اس کو سمجھ سکیں کہ جب پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی رفعت و بلندی کا ذکر کیا ہے تو سبحان الذی اسری بنبی ہی نہیں کہا, بے رسول ہی نہیں کہا, بے خاتم ہی نہیں کہا, بے عبد ہی کہا ہے. رات کی تاریکی میں لے گئے ہم اپنے بندے کو, ہاں اپنے بندے کو. اچھا دیکھیے محسوس مثال پیش کرتا ہوں ایک اور. ہم سب یا تو ہمارا تعلق پاکستان سے یا انڈیا سے جہاں سے بھی ہے, ہم کم سے کم بر صغیر کے سیاسی نظام سے واقف ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں معلوم ہے کہ صاحب ہمارے علاقوں میں کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے کسی نہ کسی پارٹی کا, کارکن ہے, کوئی خدمت گزار ہے, کوئی ریپرزینٹیٹو ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جو کارکن ہے وہ آپ سے روزانہ آ کے بتائے کہ صاحب میں بڑا وفادار کارکن ہوں, میں بڑا جانثار کارکن ہوں, میں لیڈر کے بڑا قریب ہوں, میری بڑی خدمات ہیں. وہ روزانہ کہتا رہے آپ کے سامنے, کہتا رہے, ٹھیک اس کی آپ بات سنیے. مگر 365 دن کہے, ایک دن ایسا ہو کہ جس لیڈر کے ساتھ وفاداریاں دکھا رہا ہے, شو کر رہا ہے, وہ لیڈر آئے محلے میں, اور وہ ایک دن ہی آئے, سال میں کہ زندگی میں ایک بار آئے, زندگی میں ایک بار آئے, اور وہ یہ جو کارکن تھا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اور کہ صاحب یہ ہمارے بڑے گرا کر کارکن ہیں, یہ ہمارے بڑے وفادار ساتھی ہیں, ان کی بڑی خدمات ہے. ایک بار کہے, ایک بار کہے, خدا کی قسم 5 سال کا کہنا ایک طرف, ساری زندگی کا اپنے طور پہ کہنا ایک طرف, اور ایک مرتبہ اس لیڈر کا کہنا ایک طرف. اس لیڈر نے جس کے لیے ساری وفاداریاں ہیں اس میں ایک بار کہہ دیا کافی ہے, تو یہ سمجھ میں آیا اگر خود دعویٰ کیا جائے تو کیا منزل ہے, اور اگر لیڈر دعویٰ کر دے یا صاحب منصب دعویٰ کر دے تو کیا اہمیت ہے. عیسیٰ نے گہوارے سے اب آواز دی, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ کا خود کہنا اور ہے, اور خدا کا محمد کو سند دینا. سرکار کی ذات پہ درود پڑھیں گے ایک مرتبہ بلند آواز کے. ہم رات کی تاریکی میں لے گئے اپنے بندے کو. اب یہ بس یہ بندہ سمجھ لیجئے تو میں ربط قائم کر لوں آگے انشاءاللہ. یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے حضور. سبحان الذی اسری عبدہ, یہ عبد پروردگار عالم نے اور نبیوں کے لیے بھی استعمال کیا, مگر کسی نہ کسی وصف کے ساتھ جوڑ کے استعمال کیا. مثال کے طور پہ حضرت نوح کے لیے کہا انہ کان عبدا شکورا, نوح شکر گزار بندہ تھا. حضرت ابراہیم کے لیے کہا کہ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عباد المؤمنین, ابراہیم مومن بندہ تھا. سلیمان کے لیے کہا نعم العبد انہ اواب, کیا اچھا بندہ ہے سلیمان, بار بار رجوع کرنے والا. یہ عبد اواب. غور کیجئے گا حضور, نوح عبد شکور, ابراہیم عبد مومن, سلیمان عبد اواب. مگر جب بات سرکار کی آئی ہے تو خالی عبد, سرکار کے ساتھ کوئی وصف کا اضافہ نہیں ہوتا. عجیب کمال کی بات ہے. غور ہے, توجہ ہے محترم. یہ حکمت کیا ہے؟ وہ جو سردار انبیاء ہے اس کے ساتھ خالی عبد, کوئی وصف نہیں. تو جواب قدرت آئے گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ دل کا رسول فضلنا بازوں والا بعض, ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت عطا کی ہے. کیا شب درک کریں, ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت عطا کی ہے نا. تو دیکھیے جو شکر گزاری میں اوروں سے بہتر تھا نا عبد شکور کہلایا, جو ایمان میں اوروں سے بہتر تھا عبد مومن کہلایا, جو اوابیت میں اوروں سے بہتر تھا وہ عبد اواب کہلایا,
جو صبر میں اوروں سے بہتر تھا عبد صابر کہلایا. مگر جب سرکار کی بات آئی ہے تو شکر گزاری میں بھی سب سے بہتر ہیں, ابوابیت میں بھی سب سے بہتر ہیں, ایمان میں بھی سب سے بہتر ہیں, صبر میں بھی سب سے بہتر ہیں. تو کوئی خاص وصف کا اضافہ نہیں کیا بلکہ عبد مطلق کہہ کے مخاطب کیا, عبد مطلق کہہ کے مخاطب کیا. اور جب بات عبادت اور اب تک آ گئی تو بس اب ایک جملہ اور اس کے بعد مذاہب کی وادیوں میں. ذرا غور کیجئے حضور, یہ عبد مطلق سمجھ میں آ گیا, عبادت سمجھ میں آ گئی. تو میں نے ایک ایسی نماز دیکھی کہ جو پڑھا رہا تھا وہ عبد مطلق تھا, جو پیچھے پڑھ رہے تھے وہ عابد تھے, جو عمل ہو رہا تھا وہ عبادت تھی, جس کی عبادت ہو رہی تھی وہ معبود تھا. کاش آپ غور کریں, جو پڑھا رہا تھا نماز وہ عبد مطلق, جو پیچھے پڑھ رہے تھے وہ عابد, جو عمل ہو رہا تھا وہ عبادت, جس کی عبادت ہو رہی تھی وہ معبود. اب ایسے میں اگر کوئی آ کے سجدے میں پشت پہ سوار ہو جائے اور اس کی وجہ سے سجدہ طول پا جائے تو اس کا حق ہے کہ اسے ابا عبداللہ کہو. محمد بلندر سلوات. بازانے مطلب حق بات یہی ہے, گفتگو تلخیص پا گئی, مگر مقام حسین کو کاش ہم درک کریں. اور صرف ایک روایت میں اس بات میں پیش کروں گا, امام حسین کے فضائل دیکھیں, اور یہ ابن شاذان نے یہ روایت نقل کی ہے اور مفاخرے کی بات کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین کا سن کم تھا اور ایسے میں علی مرتضیٰ نے کہا, بابا نے کہا امام حسین سے کہ بیٹا آپ اپنے فضائل بیان کریں. کاش آپ غور کر سکیں, علی مرتضیٰ کے سامنے حسین اپنے فضائل بیان کریں. اب چونکہ باپ کا حکم تھا, کھڑے ہوئے کہنے کہ بابا میری کیا مجال کہ میں آپ کے سامنے اپنے فضائل بیان کروں, مگر چونکہ آپ کا حکم ہے تو حکم کی تعمیل ضروری ہے. کہنے کہ بس میری فضیلت مختصر اتنی سی ہے, اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں, کہ مختصر اتنی سی ہے کہ بابا یوں سمجھ لیں کہ جیسا دادا مجھے ملا نا, بس میں نے زحمت تمام کر دی حضور. کہنے کہ جیسا دادا مجھے ملا ایسا آپ کو نہیں ملا, جیسی دادی میرے پاس ویسی دادی آپ کے پاس نہیں. حسین اپنے فضل بیان کر رہے ہیں, جیسا نانا میرے پاس ایسا نانا آپ کے پاس نہیں, جیسی نانی میرے پاس ایسی نانی آپ کے پاس نہیں, جیسی ماں میرے پاس جیسی ماں میرے پاس ایسی ماں آپ کے پاس نہیں. اور کہا جیسا بابا میرے پاس. بابا میری فضیلت یہ ہے کہ جیسا بابا میرے پاس ویسا بابا آپ کے پاس نہیں. علی مرتضیٰ اٹھے, ماتھے کو چوما اور کہا اے حسین ساری فضیلت ہے تیرے پاس مگر ایک فضیلت میرے پاس. اے حسین ساری فضیلت ہے تیرے پاس, ایک فضیلت میرے پاس. جیسا بیٹا میرے پاس ویسا تیرے. محمد بلندر سلوات. خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بار بار امام حسین کی زیارت کو جائیں, معرفت حسین کے ساتھ زیارت کریں, امام حسین کی معرفت کو درک کر سکے پروردگار عالم. ہماری نسلوں میں عزائے حسینی کو بھرپور انداز میں منتقل فرما. اور دعا یہ ہے پروردگار عالم کہ اگلے سال وہ قافلے جو جا رہے ہیں کربلا زیارت میں ان میں ہمارا بھی نام شامل فرما. اور ایک قافلہ وہ ہے کہ جو مدینے سے نکلا ہے حکم کی تعمیل میں, چونکہ صاحب خانہ کی جانب سے حکم تھا. حسین کچھ کو ساتھ لے کے چلے ہیں, کچھ کو مدینہ چھوڑ کے گئے ہیں. ایک بیٹی ہے حسین کی جس کو حسین مدینہ چھوڑ کے گئے. دیکھیں ارباب ذکر بیان کرتے ہیں اور میں نے جید علماء کرام سے سنا ہے, کہتے جب حسین صغرا کو چھوڑ کے جا رہے تھے نا تو ایک مرتبہ بچی جانتی تھی کہ حسین ہر ایک کی گزارش کو رد کر سکتے ہیں, زینب کی گزارش کو رد نہیں کر سکتے.
زینب کی خواہش کو رد نہیں کر سکتے. بچی آئی زینب کے پاس، پھوپھی کے پاس، اور کہا پھوپھی اماں ذرا آپ میرے لیے بابا سے سفارش کریں. جیسے ہی بیوی پہنچی امام مظلوم کے پاس، حسین نے چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے. کہا بہن کچھ بھی مانگ لو، سغرا کو ساتھ لے جانے کی فرمائش نہ کرنا، سغرا کو ساتھ لے جانے کی فرمائش نہ کرنا. پوچھا بھیا وجہ جان سکتی ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ ارباب ذکر بیان کرتے، جید علماء کرام بیان کرتے، کہتے ہیں کہ حسین نے کہا کہ پروردگار عالم نے میرے خاندان کو کئی شبیہ عطا کی ہے. میرا بیٹا علی اکبر نانا رسول خدا کی شبیہ ہے، میرا بھائی عباس بابا حیدر کرار کی شبیہ ہے، اور میری یہ بیٹی فاطمہ الزہرا کی شبیہ ہے. حسین سب برداشت کر سکتا ہے، حسین یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ فاطمہ الزہرا کی شبیہ ہو اور شام و کوفہ کا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک مرتبہ قافلہ روانہ ہوا، قافلہ کچھ دور ہی چلا تھا، کچھ دور ہی چلا تھا کہ ایسے میں عباس نے قافلے کو روکا. حسین نے پوچھا کہ قافلہ کیوں روکتے ہیں؟ کہا کہ وہ جو بیٹی چھوڑ کے آئے ہیں نا وہ واپس ملنے آئی ہے، وہ پیچھے بابا بابا کی صدا دیتی آ رہی ہے. ایک مرتبہ حسین اترے، اترنے کے بعد فاطمہ کے پاس گئے، فاطمہ صغرا کے پاس، اور جا کے کہنے لگے کہ بیٹی ہم تو تم سے رخصت ہو کے آئے تھے نا. کہا بابا آپ سے ملنے نہیں آئی، ذرا آخری بار بھیا یہ اصغر کی زیارت کرا، وہ بچہ مجھے بڑا عزیز ہے، آخری بار بھیا یہ اصغر کی زیارت کرا دیں. ایک مرتبہ بچی نے گود میں لیا بھائی کو، پتہ نہیں کیا انسیت پائی ہے بچے نے بہن کی گود میں. ماں آگے بڑی بچہ گود میں واپس نہیں آتا، پھوپھی آگے بڑی بچہ گود میں واپس نہیں آتا. ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، بچہ گود میں واپس نہیں آتا. حسین آگے بڑھے، بچے کے کان میں کچھ کہا، ہومک کے بچہ حسین کے پاس، مجھے نہیں پتا حسین نے کیا کہا، مگر ارباب ذکر کہتے ہیں شاید یہ کہا ہو کہ بیٹا تیر کھانے کربلا نہیں. اجرکم اللہ. قافلہ روانہ ہو گیا، قافلہ روانہ ہو گیا. دن گزرتے رہے، مہینے گزرتے رہے، یہاں تک کہ محرم آ گئی. محرم آ گئی. جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا ہے افق پہ، فاطمہ صغرا کی کیفیت عجیب منقلب ہے. بار بار اپنی نانی سے کہتی ہیں، بی بی ام سلمہ سے کہتی ہیں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں بابا کو خط لکھوں، میرا دل چاہتا ہے میں بابا کو خط لکھوں، مگر پھر یہ سوچتی ہوں کہ خط لے کے کون جائے گا. ام سلمہ نے کہا تم خط لکھو، ہم جا کے اس مقام پہ بیٹھ جائیں گے جہاں سے قاصد راہ عراق پہ جاتے ہیں، قاصد راہ عراق پہ جاتے ہیں. اگر کوئی خدا کا بندہ راضی ہو جائے وہ خط لے جانے پہ تو ہمارا کام بن جائے گا. تم خط لکھو بیٹی. خط لکھا، صغرا نے خط لکھا. ایک مرتبہ خط لے کے اس رستے پہ بیٹھ گئی جہاں سے لوگ راہ عراق پہ جایا کرتے تھے. کیا مقدر ہے حسین کی بچیوں کا. روایت کہتی ہے کہ پورا پورا دن گزر جایا کرتا تھا، حسین کی بچی انتظار کرتی تھی شاید کوئی قاصد مل جائے اور میرا خط میرے بابا کو دے دے. ایک مرتبہ قاصد ملا، قاصد خط لے کے روانہ ہوا. جملہ سنیں گے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. قاصد جب خط لے کے پہنچا صغرا کا، عاشور کا دن تھا. ایک مرتبہ حسین کے خیمے میں داخل ہوا، خط دیا، اور خط دینے کے بعد ٹکٹکی باندھ کے حسین کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، حسین کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. حسین نے کہا کہ کیا دیکھتے ہو؟ کہا آپ صغرا کے بابا ہیں نا، میں آپ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں، میں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں. کہا کیا میں نے کیا پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ کہا جب بچی نے خط دیا تھا نا، میں نے پوچھا تھا بچی سے کہ میں تیرے بابا کو کیسے پہچانوں گا، تو بچی نے کہا تھا کہ زیادہ زحمت نہیں ہوگی، میرا بابا بادشاہ ہے، میرا بابا شہنشاہ ہے. ایک طرف عباس غازی کھڑے ہوں گے، ایک طرف بھائی علی اکبر کھڑے ہوں گے، میرا بابا شہنشاہ عالمین کے انداز سے بیٹھا ہوگا. اور قاصد اس انداز سے پہنچا کہ ایک طرف قاسم کا لاشا، ایک طرف علی اکبر کا لاشا، حسین کے چہرے پہ علی اکبر کا خون. خط لیا، خط لے کے علی اکبر کے سینے پہ رکھا. کہا علی اکبر تیرے بہن کا خط آیا ہے،
وعلى لعنة الله على القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين ماتم حسين یا حسین 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 عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے رستہ بنا رہی ہے بنت علی کا فضا کانٹے ہٹا ہٹا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے رستہ بنا رہی ہے بنت علی کا فضا کانٹے ہٹا ہٹا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے ہر دیش میں کسی پر ایسا نہ وقت آئے نہ محرموں میں کوئی منہ پہ دانا جائے کرتے ہیں یہ دعائیں اہل حرم کے بچے ڈولی اٹھا اٹھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے آئی بہن کی آنکھیں نم ہوتی جا رہی ہیں بنت علی کی سانسیں کم ہوتی جا رہی ہیں خنجر چلا رہا ہے زینب کے دل پہ ظالم خنجر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے ایک بچی کہہ رہی ہے آؤ مدد کو بابا دادی کی طرح میں بھی اب ہو گئی ضعیفہ زخمی کیا ہے پہلو کھاتے تھے ظالموں نے مجھ کو گرا گرا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں چادر دکھا دکھا کے عباس
کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، تاجر دکھا دکھا کے وہ شامیوں کے تانے، وہ مسکراتے چہرے، بے پردہ ساتھ اپنے بنت علی کو لے کے سجاد کیسے بھولے اس بھیڑ سے گزرنا، نظریں جھکا جھکا کے عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، تاجر دکھا دکھا کے حسین 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 رکھی زینب نے زخمی پیشانی جو سجدے میں، 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 رکھی زینب نے زندگی سجدہ شبیر کو، زندگی سجدہ شبیر کو، زینب نے زخمی پیشانی جو سجدے میں، رکھی 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 زینب نے زندگی سجدہ شبیر کو، زندگی سجدہ شبیر کو، دی زینب نے یا زینب 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 زخمی پیشانی جو سجدے میں، رکھی زینب نے 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 اس لیے کہتے ہیں بی بی کو مصائب کی ماں، اس لیے کہتے ہیں بی بی کو مصائب
زندگی بھر نہ کوئی دیکھی خوشی زینب نے یا زینب 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 زخمی پیشانی جو سجدے میں رکھی زینب نے 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 شام والوں نے جو سوغات میں دو بالیاں دی شام والوں نے جو سوغات میں دو بالیاں دی قبر غازی پر وہ سوغات رکھی زینب نے یا زینب 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 پیشانی جو سجدے میں رکھی زینب نے زخمی پیشانی جو سجدے میں رکھی زینب نے زخمی پیشانی جو سجدے میں رکھی زینب نے زخمی پیشانی جو سجدے میں رکھی زینب نے جس طرح بابا کی گردن پہ رسن دیکھی تھی جس طرح بابا کی گردن پہ رسن دیکھی تھی دیکھی شبیر کے ہوٹوں پہ چڑھی زینب نے یا زینب 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 زخمی پیشانی جو سجدے میں رکھی زینب نے 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 جس طرح بابا کے گردن پہ رسن دیکھی تھی جس طرح بابا کی گردن پہ رسن دیکھی تھی دیکھی شبیر کے ہوٹوں پہ چڑھی زینب نے یا زینب 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 زخمی پیشانی جو سجدے میں رکھی زینب نے 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 یا زینب 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 فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے فضا تیری وفا کی حد آخری یہی ہے زینب کے ساتھ تو بھی بازار میں کھڑی ہے فضا تیری وفا کی حد آخری یہی 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 ہے تو نے تو سیدوں کا آباد گھر بھی دیکھا اور کس طرح ہوا وہ برباد گھر بھی دیکھا
آخری یہی ہے یا زینب 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 زخمی پیشانی جو سجدے میں رکھی زینب نے 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 شام والوں نے جو سوغات میں دو بالیاں دی شام والوں نے جو سوغات میں دو بالیاں دی کارے غازی پہ سوغات رکھی زینب نے یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار مشکیز اچھدا لوٹ کے گھر تو نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار مشکیز اچھدا لوٹ کے گھر تو نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار اے شیر جواب سر حیدر کرار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار اس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار مشکیز اچھدا لوٹ کے گھر تو نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار مشکیز اچھدا لوٹ کے گھر تو نہیں آیا